بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرتے ہوئے ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر آئے یا آپ کا نام نامی لیا جائے تو اس وقت احترام کا کیا تقاضا ہے، کس طرح سے کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی واقعے یا آپ کی زندگی کی کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو ملانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، یا اس میں کیا غلطی ہو سکتی ہے، کہ اس میں کیا احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اس میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفا میں بہت سارے واقعات اور باتوں سے اس چیز کو واضح کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ ہارون الرشید جو مسلمانوں کا ایک بادشاہ تھا امید ڈائنسٹی میں، بنو امیہ میں، جو کہ بہت اچھے نام کا حامل ہے، تو اس کے دربار میں ایک شاعر تھا جس نے ایسے شعر کہے کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم میں فرعون کا جادو باقی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ میں ابھی موجود ہے۔ تو اس پر ہارون الرشید نے اس شاعر کو، جس کا نام ابو نواس تھا، اس کو کہا کہ اس کو بہت سخت ڈانٹا اور کہا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے اس کے ساتھ مذاق کرتا ہے، تو اس کو اپنی مجلس سے نکال دیا۔ اسی طرح ہارون الرشید کے جو بیٹے تھے وہ بھی آگے بادشاہ بنے، تو ان میں سے امین کی تعریف کرتے ہوئے ایک اور شاعر جو ہے، وہ یہی شاعر جو ابو نواس، اس نے ایسا شعر کہا جس میں نعوذ باللہ من ذالک اس نے بادشاہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہ کیا، یا کہ اس طرح کا بتانے کی کوشش کی، جس میں کہ ترجمہ کچھ ایسا ہے کہ دونوں احمدوں نے صورت و سیرت میں جھگڑا کیا۔ یہ اس شعر کا ترجمہ ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ایسے مشابہ ہیں، ایک دوسرے جیسے ہیں جیسے کٹے ہوئے دو تسمے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کی جو اشعار ہیں، یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور جو ہماری امت کے بڑے امام ہیں، ان سب نے کہا کہ یہ سخت گستاخی ہے، اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے بھی ان شاعروں کو سخت سزا دی۔ کہ اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے، جس میں کہ ان کا ایک فتویٰ ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے دوسرے کو فقیری اور غربت پر شرم دلائی، کہ وہ شخص بہت غریب تھا، تو اس شخص نے کہا کہ مجھے غربت پہ کیوں شرم دلا رہے ہو، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو بکریاں چرائی تھیں۔ تو اس کے بارے میں حضرت امام مالک نے فرمایا کہ اس غریب شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذکر کیا ہے وہ بے موقع کیا ہے۔ بے موقع مینس کہ اس بات کی یہاں پر ضرورت نہیں تھی، اور جو طریقے سے کیا ہے وہ اچھا نہیں ہے، کہ بالکل اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے، تو یہ شخص جو ہے یہ سزا کے قابل ہے، اور اس کو جو ہے یہ جو اس نے غلطی کی ہے اس پر اس کو تنبیہ کی جائے اور سزا دی جائے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کا ذکر ہے کہ انہوں نے ایک حکم دیا کہ میرے لیے ایک ایسا یعنی آپ کہہ لیں کلرک یا سیکٹری ڈھونڈو جو عربی اور مسلمان ہو اور مسلمان کا بیٹا ہو۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی فرمائش سن کر ان کا جو اسسٹنٹ تھا اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار بھی تو مسلمان نہیں تھے۔ تو اس شخص کی یہ زبان سن کر حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ تم گستاخ ہو، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، آپ کی ذات سے اپنے ساتھ ایک جیسی مثال بناتے ہو، لہٰذا تم اس قابل نہیں ہو کہ میرے ساتھ کام کرو، تمہیں میں اسی وقت اپنی نوکری سے نکالتا ہوں۔ یہاں پر یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کی زندگی سے ہدایت لے کر اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا تو بہت ہی اچھا طریقہ ہے، لیکن کسی بھی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل، آپ کی کسی صفت کو اپنے ساتھ ملانا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ گستاخی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بھی حیثیت میں ہم جیسے نہیں ہیں، ہم ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ نے جو بھی کیا وہ اللہ کی رضا اور اس کی حکمت اور اس کے حکم کے تحت کیا ہے، لیکن وہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے سے اس کا کوئی موازنہ، کوئی کمپیریزن ممکن نہیں ہے، اور اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے تو وہ گستاخی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جس میں کہ ایک بہت بڑے بزرگ کے سامنے دو لوگوں کی بات چیت جو ہے لائی گئی، کہ جس میں ایک اچھا پڑھا لکھا یعنی عقل مند انسان جو تھا، اس کی کسی دوسرے شخص سے بات ہوئی جو کہ ان پڑھ جاہل تھا، تو اس نے کہا کہ تم خاموش رہو کیونکہ تم تو امی ہو۔ تو اس پر اس شخص نے، یعنی اس نے یہ کہا اور کہا کہ یعنی کہ جاہل ہو، تو اس پر اس شخص نے جواب دیا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
امی نہیں تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس شخص کا یہ جواب سنا تو لوگوں کو بہت سخت برا لگا اور بہت انہیں تکلیف ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو یہ معاملہ حضرت ابو الحسن جو ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ان کے سامنے لے کے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے غلط الفاظ کا استعمال کیا ہے جو کہ بہت بڑی غلطی ہے، لیکن اس کو اس لیے کافر ہم نہیں کہیں گے کیونکہ اس کے جاہل ہونے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے میں بہت فرق ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یعنی کہ آپ نے کسی دنیا میں کسی شخص سے علم حاصل نہیں کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، وہ آپ کا کوئی عیب نہیں ہے، آپ کا کوئی نقص نہیں ہے، کوئی آپ کی خامی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کسی سے علم حاصل کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کے علوم سے، دنیا جہان کی نالج سے فیضیاب کیا تھا۔ تو اس پر آپ نے حضرت ابو الحسن نے اس شخص کو سخت تنبیہ کی اور یہ کہا کہ یہ جو ہے اس نے گستاخی کی ہے، اس نے غلطی کی ہے، جس کے لیے وہ معافی مانگے اور ندامت کرے اور اس کو سزا ملے، لیکن اس کو جو کفر کی اور گستاخی کی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس سے انہوں نے کہا کہ یہ اس سے معاف ہے، کیونکہ اس کا یہ کہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا آپس میں ایک جیسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اسپین میں اندلس کے ایک قاضی نے حضرت قاضی شیخ ابو محمد بن منصور سے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے کسی شخص جو ہے اس کے ساتھ کوئی بات چیت کی تو اس کا کوئی عیب نکالا، کوئی اس کی غلطی نکالی، تو دوسرے شخص نے کہا کہ تو مجھ میں کیا غلطی نکالتا ہے، حالانکہ کوئی بھی انسان عیب سے یا غلطی سے خالی نہیں ہے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غلطی سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ ہم صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ سن کر قاضی ابو محمد بن منصور نے فرمایا کہ اس شخص کو طویل یعنی بہت لمبی قید با مشقت دی جائے، اور یہ فرمایا کہ اس کا یہ جو فقرہ ہے یہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے معنی میں لیا جائے گا۔ اور حضرت قاضی ابی منصور نے تو اس کو قید با مشقت کی سزا دی، جبکہ اندلس کے اسپین کے دوسرے فقہا نے تو یہ حکم دیا تھا کہ اس شخص کو گستاخی کی اس بنیاد پر قتل کر دیا جائے۔ یعنی کہ یہاں پر یہ سمجھانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی بات ہم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بھی چیز کی نسبت کریں تو اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط اور بہت زیادہ احترام کا اپنے ساتھ رکھنا، اس کو استعمال کرنا، احترام کے ذریعے سے وہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات عام طریقے سے نہیں کی جا سکتی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی طریقہ کار ہے اس کو اپنے ساتھ اس طرح جیسے 1 to 1 ملایا جاتا ہے کہ ایک جیسا سمجھ کے وہ بالکل نہیں کیا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری کوئی مماثلت، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہونے کا ہمارا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ہمیں ظاہر کر دیں کہ جو یہ کفریہ الفاظ ہیں، جو گستاخی کے الفاظ ہیں، ان کو دوبارہ دہرانا یا ان کو نقل کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو اس کے بارے میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں پورا ایک چیپٹر میں بڑی ڈیٹیل دی ہے۔ ہم اس ڈیٹیل میں یہاں پر نہیں جائیں گے، صرف ہم یہ بتائیں گے کہ جب یہ الفاظ کہیں پر کسی مقدمے میں شہادت کے طور پہ بتانا ہو یا لوگوں کو بتانا ہو کہ وہ اس سے محتاط ہو جائیں تو یہ چیز ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی مصنف یا کوئی عالم کسی اس طرح کے غلط الفاظ کو اس لیے ریپیٹ کرتا ہے یا اپنی کتاب میں یا اپنے آرٹیکل میں لکھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لکھنے کے بعد وہ ان کو رد کر سکے، ان کی تردید کر سکے یا ان کے اگینسٹ آرگومنٹ دے سکے، تو اس وقت یہ لکھنا جو ہے وہ واجب ہے یا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی جج ہے جس نے فیصلہ دینا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس فیصلے میں اس کو جس بنیاد پر وہ فیصلہ دے رہا ہے وہ اس چیز کو پورا اور مکمل اور صحیح لکھنا ضروری ہے، تو وہاں پر بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزیں ایسی لکھے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کے علاوہ ان الفاظ کو دہرانا، ان کو نقل کرنا، ان کو کہیں لکھنا بالکل صحیح نہیں ہے بلکہ حرام ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کفر ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی بہت ہی بڑی سزا ہے۔ تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم نے بتا دیا کہ صرف کچھ جگہ ہیں جہاں پر اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے یا واجب ہے کہ وہ ریپیٹ ضرور کیا جائے، جیسے کہ فیصلہ لکھتے وقت یا پھر ان کا رد کرتے وقت کہ جہاں پر کہ وہ چیز، یا پھر لوگوں کو سمجھاتے وقت کہ یہ چیز جو ہے یہ گستاخی ہے، اس طرح سے نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ان چیزوں کو دہرانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہاں پر
امت کا اجماع ہے جس میں کہ بڑے بڑے فقہا، ہمارے امام اور علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہر ایسی بات جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہو، یا آپ کی کوئی غلطی یا برائی کسی نے نکالنے کی کوشش کی ہو، تو اس کو نقل کرنا، یعنی کہ اس کو دہرانا، چاہے وہ زبانی ہو یا پڑھ کر ہو، یا اس تحریر کا پڑھنا، یہ سب حرام ہے۔ اور جہاں کہیں یہ عبارت یا یہ چیز اس طرح سے لکھی ہوئی ہو تو اس کو مٹائے بغیر چھوڑ دینا بھی حرام ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں، اگر کہیں ایسا کوئی چیز لکھی ہوئی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا باعث ہو، تو اس کو مٹا دینا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی پاسداری کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔